جی دوستو السلام علیکم۔ پولیس کے بارے میں جو پولیس محکمہ کی بروٹیلٹی اور تشدد کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے۔ کچھ دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچانک کوئی چیز ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا پولیس کا کلچر ہے جو کہ دہائیوں سے اسی طرح کا ہے۔ رشید صاحب لندن سے جوائن کر چکی ہیں سیشن میں۔ تو میں اصل میں ابھی ہم سیشن شروع کیا، میں ابھی دوستوں سے یہی بات کر رہا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا یا پنجاب پولیس میں جو یہ واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ نئے نہیں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا اور الیکٹرانک میڈیا اس کو بہت زیادہ فوکس نہیں کرتا تھا، اور کسی بہتری کی امید بھی نہیں تھی، لوگ اسی کے ساتھ چل رہے تھے۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے تو میڈیا میں بھی یہ چیزیں آؤٹ آف فوکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں جی۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کی ایک پریشر کی وجہ سے اور الیکٹرانک میڈیا کو بھی اس کو فالو کرنا پڑا، اور اس کے بعد قومی سطح پہ بھی اس کی بات اب جاری ہے، تو اب الیکٹرانک میڈیا، مین اسٹریم میڈیا بھی اس پہ مجبور ہے کہ وہ ایسی خبروں کو فوکس کرے، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے بے شمار آج بھی یہ واقعات آ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، تو پینک ہونے کی بات بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ کل رات سے یا یہ نئی حکومت آنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن ہم اس پہ شروع کرتے ہیں اس بات سے، اور دوستوں کو بھی دعوت ہے کہ وہ اس میں اپنی رائے دیں کہ کیا اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سمینا رشید صاحب، آپ کے خیال میں محکمہ پولیس میں جو اس لیول کی بروٹیلٹی ہمارے سامنے آتی ہے، آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کا میں آپ کے شاید کل آپ نے کوئی تحریر لکھی تھی، اس میں آپ نے بالکل صحیح مینشن کیا تھا کہ ایک تو وہ جو رشوت یا برائب کا جو کلچر ہے، تو اگر ایک جاب حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص لاکھوں جو ہے خرچ کر کے آئے گا، تو وہ بیسکلی اس جاب کو جو ہے وہ منی میکنگ ٹول کے طور پہ یوز کرے گا، نہ کہ صرف تنخواہ پہ رلائی کرے اور یہ کہ جو ہے وہ صرف کہیں کہ جی خدمت خلق کے لیے آئے یا پبلک سرونٹ کے طور پہ سرو کرنے کی ہم اس سے امید کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کلچر چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ کہا جاتا ہے بلکہ کہ جو ایک ایس ایچ او ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، اگر وہ چاہے تو 302 کی FIR بھی نہ کاٹے، اور یہ بالکل سچ ہے پاکستان کے کلچر میں۔ تو اس طرح کے کلچر کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں جو ریکروٹمنٹ کا پروسیجر ہے اس کو ہمیں تھوڑا شفاف کرنا پڑے گا، اور جس میریٹوکریسی کی جو خان صاحب بات کرتے ہیں، تو اگر وہ اس کو واقعی امپلیمنٹ کر دیں تو یہ کلچر جو ہے گریجولی ختم ہوگا، اس کو اوور نائٹ ہم ویسے بھی نہیں چینج کر سکتے، کیونکہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ لاکھوں روپے رشوت دے کر آئے ہیں یا ان پہ پریشر ہے یا وہ کسی سفارش سے آئے ہیں، تو اس کو یقیناً وہ اپنے پیسے واپس تو مطلب وہ عوام سے نکلوانے انہوں نے، اور تو کوئی ان کے پاس طریقہ نہیں ہے۔ تو خدمت خلق کا جو پبلک سرونٹ کا کانسیپٹ ہے نا وہ ختم ہے۔ دوسرے یہ کہ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں مجھے علم نہیں ہے کہ ان کی ٹریننگ کیسی ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، لیکن لگتا یہی ہے کہ ان کی ٹریننگ میں جو انٹرنیشنل لاء کے کانسیپٹ ہیں ان کو دیے ہی نہیں جاتے، کہ مطلب جو ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ہے یا یہ کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ وائلیشن ہے اس چیز کی، لیکن یہ کہ یونائٹڈ نیشن کی ٹریٹی ہے اور اس پہ سگنیٹری ہے پاکستان، تو وہ یہ ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ کسٹڈی میں کسی قسم کا ٹارچر نہیں کر سکتی کوئی، چاہے وہ انفارمیشن آپ اس کو دو وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ آپ کو کسٹڈی میں لے کے جو ہے وہ ٹارچر کرتی ہے، یا یہ کہ کوئی انفارمیشن آپ کو اس سے لینی ہے کسی ملزم سے، یا پھر یہ کہ آپ کے کوئی اور مقاصد ہیں، یا تو ان دونوں صورتحال میں آپ ٹارچر نہیں کر سکتے، مطلب کسی بھی قسم کی ٹارچر کی جو یونائٹڈ نیشن کا لاء ہے وہ تو اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں کلچر کچھ یہ ہے کہ وہ ہم نے شاید انگریزوں سے غلامی حاصل سے جو نجات حاصل کی ہے، تو وہ کلچر ہم نے آگے بڑھانے کی شاید کوشش کی ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے ملزم یا مجرم ہوتے ہیں ان کو ہم لاتے ہیں، ان کے پر جتنا بھی غصہ ہے، آپ دیکھیں یہ صلاح الدین کی مثال ہی لے لیں، تو یہ کلچر جو ہے یہ صرف اور صرف تعلیم سے، ٹریننگ سے، اور جو میریٹوکریسی کی جو بات کرتے ہیں ہاں صاحب اسی سے ختم ہوگا، کہ بالکل کلیئر شفاف قسم کی ریکروٹمنٹ پروسیجر ہو، کسی کو نہ پتا ہو کہ جس کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے وہ کس جگہ سے ہے، مطلب ایک بالکل ایک میرٹ پہ لوگ لے کر آئیں۔ تو یہی ایک صورتحال ہے کہ پڑھے لکھے لوگ آئیں، ان کو پھر ٹریننگ دی جائے، اور یہ بالکل ہمارے جو عدلیہ ہے، خیر اس کا حال بھی کوئی اچھا نہیں ہے،
لیکن اصولی طور پہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی ہیومن رائٹ وائولیشن کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. کہیں بھی کسی بھی قسم کے ادارے میں ہوتا ہے اور خاص طور پہ سرکاری اداروں میں ہوتا ہے تو عدلیہ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. انتظامیہ اگر غلطی کرتی ہے تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ عدلیہ رکھ سکتی ہے یا پھر یہ کہ جو حکمران ہے وہ رکھ سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں کہ یہ انتظامیہ ہے اور انتظامیہ یعنی بیوروکریسی ہے, اور بیوروکریسی کو اگر آپ سوچیں کہ بیوروکریسی کو نکیل بیوروکریسی خود ڈال سکتی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں ایک جو ہے عدلیہ کو اس کو پاور دینی پڑے گی کہ وہ اس پہ سپرسیڈ کریں اور اس کو امپلیمنٹیشن کو یقین بنائیں. اچھا, میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کے چھوٹے بھائی 3-4 سال کی کوٹ لکھپت میں جیل کاٹ کے آئے ہیں. اچھا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ پوری جو جیل ہے یا اس کے بلاکس ہیں ان کے ٹھیکے ہیں. اچھا. ٹھیکہ لیا جاتا ہے, اور وہ ٹھیکہ اس چیز کا ہے کہ وہاں جو قیدی ہیں آپ ان سے وصول کریں گے مختلف چیزوں سے. ان کو موبائل کی اجازت دی جاتی ہے, اس کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں جی. ان کو کھانا لینے کی اجازت, مطلب ہر ایک چیز پہ جو ہم دیکھتے بھی اور سنتے. یہ ایسی چیزیں ہیں, یہ چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. جی جی. سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم اس وقت یہاں یہ بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, اگر کوئی صاحب اس پہ کوئی پروگرام کر رہے ہوں, یا ایون عمران خان صاحب اپنے کوئی اس وقت خطاب کر رہے ہوں اس میں بات کر رہے ہوں, دا ویری سیم مطلب اور کہہ لیں وہی چیزیں اس وقت وہاں ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہ ہم ماضی کے کسی واقعے کی بات کر رہے ہیں. نہیں بالکل نہیں. تو وہ جو حالات وہاں بتا رہے تھے وہ اگر میں یہاں پہ اب ساری چیزیں دہرا بھی دوں تو سب کو پتہ ہے. جی بالکل. یعنی آپ ابھی کوٹ لکھپت چلے جائیں اور آپ کو کسی سے ملنا ہے, آپ کو رشوت دینی پڑے گی. وہاں پہ جو قیدی ہیں ان میں سے کسی بھی نکلنے والے قیدی سے پوچھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو قانون کی گرفت میں کون لائے گا؟ کوئی بھی نہیں, کیونکہ یہ سارا کچھ قانون کی نظر کے نیچے ہی تو ہو رہا ہے اور قانون کی مرضی سے ہو رہا ہے. میں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ بیوروکریسی کو کہیں بیوروکریسی کو چیک اینڈ بیلنس کرو تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ پولیس کو کہیں کہ پولیس پہ چیک اینڈ بیلنس کرے تو شاید ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ کا سمپل طریقہ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی احتساب کا طریقہ ہو, اور کورٹس کو تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا ویجیلنٹ ہو اور وہ نظر رکھیں کہ کہاں ہیومن رائٹ وائولیشن ہو رہی ہے, اس کو جو ہے وہ. اور میرا خیال ہے جو قانون سازی کے لیے جن کو ہم بھیجتے ہیں پارلیمنٹ میں, ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی سرکاری ادارہ, خاص طور پہ پولیس, اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے, آپ دیکھیں راؤنڈ بار پھر مطلب بالکل آزاد گھوم رہے ہیں, تو تجاوز کرتی ہے اس کے لیے سخت سزائیں دی جائیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی پولیس آفیسر کی عزت کی جائے, یا وکیل نے جس طرح ایک لیڈی کانسٹیبل کو جو تھپڑ مارنے کا واقعہ ہے, تو اس پہ بڑا شور ہے کہ جی اس طرح کے لا ہونا چاہیے. لیکن حقیقت یہ کہ لا بے شک ہوں, لیکن ان کے اگینسٹ بھی تو لا ہوں جو کہ یہ سب سے زیادہ وائولیشن اس وقت پولیس کر رہی ہے کمپیئر ٹو پبلک. تو ان کے لیے بھی لا ہونا چاہیے, اور ان کے لیے بھی سخت ترین لا ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنے حدود سے تجاوز کریں تو ان کو بے شک یہ سسپینڈ کرنے سے کوئی کام نہیں چلتا. اس پہ ان پہ مقدمات بنائے جائیں, ان کو اگر ثابت ہو جائے سزائیں ہونی چاہیے اور ان کا نوکری سے برخاست ہونا چاہیے. سمپل برخاست ہونا چاہیے. بالکل. اور سب سے زیادہ یہ ٹیپو سلطان جی سب سے زیادہ یہ کہ ان کا جو آفیسر ہے نا اس کو ضرور اس میں شامل کیا جائے سزا میں, تاکہ اس کو پتہ چلے. بالکل, یعنی آپ پوری ایک ٹریل جو ہے نا آپ اس کو کریں, جی بالکل, بجائے کہ کسی ایک پہ. اور یہی ایک کوشش بھی کرتے ہیں کہ کوئی ایک یا تو سب کو بچا لیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی نہ پکڑا جائے, کوئی بھی نہ پکڑا, اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کو وقتی طور پہ آمادہ کر لیا جاتا ہے کہ بھائی آپ ذمہ داری لے لو, بعد میں ہم آپ کو بھی چھڑوا لیں. بالکل. ہاں, اور وہ ہوتا بھی یہی ہے. وہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب وہ طاقتور لوگ یا اس کے ذمہ دار لوگ باہر ہوتے ہیں اور وہ اپنے عہدوں پہ ہوتے ہیں, تو وہ بہت آسان ہوتا ہے. جو ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں جی کہ آپ ان کی تصاویر تو بن جاتی ہے, معطل ہو گئے, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, اور اس سے اگلے دن جو ہے وہ یا کچھ دنوں کے بعد جب وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یعنی بحیثیت قوم میں تو کہوں گا ہمارے اپنے ہیں جو یہاں کانسٹیبل ہے, جو انسپیکٹر ہے, وہ میرا دوست ہوگا, آپ کا جاننے والا ہوگا, فلاں کا کزن ہوگا, فلاں کا بھائی ہوگا. یہ ہمارے درمیان رہتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ہم نے یہ کیا, فلاں چیز ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا, تو وہ کسی نہ کسی دن ہمارے اپنے گلے میں بھی آ جاتا ہے. یہ کلچر کا بھی ایک ایشو ہے.
مطلب یہ ٹیپو سارے لوگ سلطان صاحب ہمارے کا گھروں میں ہی کمنٹ. رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہی رہتے ہیں، ہمارے گھروں سے ہی جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے، مطلب ہمارے محلے میں، شہر میں یہی رہتے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی مینٹالٹی اس طرح کی کس طرح ہوتی ہے، یہ اس پہ ذرا غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. نہیں بہرحال obviously یہ ہمارے معاشرے کا وہ اس کی بنت میں شامل ہے. مائنڈ میں سیٹ ہے. اصل میں آپ کو یہ ٹیپو سلطان صاحب کا کمنٹ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھرتی میرٹ پر ہو رہی ہے، لیکن سی ایس ایس آفیسر بہت زیادہ کرپشن کرتے ہیں اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ بادشاہوں کی زندگی بسر کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی تو ہے، میں پھر تو ٹھیک ہے، پہلے کہتی ایسے ہی آفیسرز کا ہوتا ہے. ابن فاضل صاحب نے بھی ساتھ ایڈ کیا کچھ کہ ہر معاملے میں ایڈہاکزم اور حکمت سے آری نااہل فیصلہ سازان، بالکل ایسا ہی ہے. ترجیحات صرف پیسہ پھر سیاسی مداخلت، ان چیزوں نے ہاں. پولیس کا نظام کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی درانی صاحب آ جائیں گے، درانی صاحب آئیں گے تو وہ سختی کریں گے اور انہوں نے اصلاحات کر دیں گے. چلیں، لیکن درانی صاحب، اب مجھے نہیں پتا ان کو کوئی پرسنل ایشو ہے یا کیا، ہم بحیثیت قوم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ درانی صاحب اگر کہیں ہو، کسی کو سنتے ہوں تو قوم کو چاہیے کہ ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرنا شروع کرے کہ اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں بہتری کے لیے تو پنجاب پولیس کی وہ سامنے آئیں کریں، کیونکہ قوم کی یا ملک کی ضرورت سے زیادہ کسی کی انا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کی. اگر آپ ایک پاکستانی ہیں اور بحیثیت پاکستانی آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے تو اس کے آڑے کوئی چیز بھی نہیں آنا چاہیے میرے خیال ہے. اور اگر درانی صاحب اس چیز کو سنتے ہیں اور اس پہ ہم سب کو مل کے لکھنا چاہیے کہ درانی صاحب کہیں بھی ہیں، اگر وہ پڑھتے ہیں اخبارات ان میں لکھا جائے کہ قوم چاہتی ہے کہ وہ آئیں. کم از کم پنجاب جو ہے وہ آدھا پاکستان ہے، اگر درانی صاحب اگر آ کے اس کو کچھ بہتری لا سکتے ہیں تو ان کو ضرور آنا چاہیے. مطلب یہ اس وقت ایک طرح سے ایمرجنسی کی صورتحال ہو گئی ہے. کچھ تو یہ ہے کہ وہ 30 سال کی جو آپ سوچیں کہ ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے، اس میں اگر آپ دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پہ احتساب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اس کا بھی ریئیکشن ہوتا ہے کہ اس کو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور ریزسٹنس تو آئے گی اگر آپ ان کے اوپر سختی کرتے ہیں تو. اور وہ ریزسٹنس جو ہے وہ جو کہنا چاہیے کمزور انسان ہے اسی پہ نکلتی ہے پھر اسی طرح سے جس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. اور بیوروکریسی تو میری نظر یہ میں تو سب سے بڑا مافیا بیوروکریسی ہے اس وقت سب سے طاقتور. اچھا، یہ بیوروکریسی سے متعلق یہ کوشچن عماد بزدار صاحب نے کیا ہے کہ خود سے ہی، اور بلکہ میرا خیال ہے کہ اس کانٹیکس میں بھی ہے جو خان صاحب نے آج ابھی جو خبر چل رہی تھی کہ وہاں سے مانیٹر کیا جائے گا. جی آپ کو بھی یہ نہیں لگا ایک دم سے کہ شہباز شریف لانگ بوٹ پہن کے آ گیا بارش میں؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑ لگا، مجھے لگا کہ شہباز شریف کی ڈائلاگ ڈیلیوری زیادہ بہتر تھی. نہیں، مجھے تو یہ علامتی طور پہ یہی چیز لگی ہے کہ عوام پینک ہے تو آپ لانگ شوز پہن کے تو پانی میں کھڑے ہو جائیں. یہ ہماری نفسیات کو ٹھنڈا کرنے کی ایک کوشش ہے. انٹل انلیس کہ کوئی کنکریٹ سٹیپس گراؤنڈ میں نظر آئیں، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. ہاں، پریشر آپ ریلیز کر دیں گے، اس وقت ریلیز کر دیں گے، اگلی بار زیادہ برا پریشر بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، زیادہ بڑا چیلنج ہوگا. آپ نے ثانیہ ساہیوال پہ ایک بڑی مجہولیت دکھائی، وہ اب آپ کی وہ جس طرح سے ایک فوجی جب یا ایک آفیسر اپنی شروع کرتا ہے ملازمت تو جو وہ کام اچھے کرتا ہے اس کی وہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ساری زندگی اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بیجز ہوتے ہیں وہ اپنی وردی پہ سجاتا رہتا ہے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان کے جو وردی ہے اس کے اوپر اچھے کاموں کی اور برے کاموں کے نشانات یا بیجز لگتے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہونا چاہیے. مطلب اگر دیکھنے کے والے کو ذہن میں تو لگے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ایک تو عماد بزدار میں کہنے لگا تھا، عثمان بزدار. عماد بزدار تو نا مجھے لگتا ہے کہ ہم نے عثمان بزدار کی جو آدھی برائی ہے نا وہ عماد پہ ڈال دی ہے آلریڈی، تو بچی کچی بھی ڈال دی. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر عماد بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے آج تو بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بزداروں میں بھی بہت فرق ہے، اور ہم یہی سمجھے تھے شروع میں کہ جب عثمان بزدار کو بنایا تھا ہم یہی سمجھے تھے کہ وہ عماد بزدار کی طرح کا ہی ایک شخص ہوگا جو کہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اپنا چانس جو ہے وہ یوز کرے گا. لیکن انفارچونیٹلی وہ تو بالکل ایک مٹی کا مادو ثابت ہو رہے ہیں، اور افسوسناک ہے ہم سب کے لیے جنہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا. خان صاحب جو ہے پنجاب کو اتنا نان سیریس کیوں لے رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا، لیکن بہرحال یہ کہ پنجاب آدھا پاکستان ہے اور اس میں اگر انہیں لگتا ہے کہ ایک اچھی ڈائنامک پرسنالٹی کو لا کر کچھ بہتری آ سکتی تو ان کو لانا چاہیے تھا، اور ابھی بھی لا سکتے ہیں، 1 سال ہی گزرا ہے.
لیکن شاید کچھ ہے بیہائنڈ دا سین سم تھنگ از گوئنگ آن کیونکہ پنجاب جہاں ہماری جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہے کوalition گورنمنٹ ہے اور اپوزیشن بھی تقریباً برابر کی سیٹس رکھتی ہے, تو اس لیے شاید ان کی اسٹریٹجی شاید یہ ہو کہ ایک کمزور بندہ رکھا جائے تو ہم اس کو ڈائریکٹ سپروائز کر سکیں. لیکن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے, اور پاکستان جو ہے نا اس وقت سفر کر رہا ہے اس سب چیزوں کی وجہ سے. نہیں ابھی اسی کی وجہ ہے شاید, کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود اپنے پاس مانیٹرنگ وہ اسٹیمز, ایک وزیر اعظم یہ کام کرتے تو ملک کا تو ریسورسز ضائع کرنا ہے. بالکل ریسورسز ضائع کرنا. دوسرے یہ کہ پھر ہم 18ویں ترمیم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پھر جب ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی, ہم نے صوبوں کو خود مختاری بھی دی ہے, تو صوبوں کا کام ہے کہ وہ کریں, اس کو مینٹین کریں, اور if someone cannot do it just go. مطلب ہم why should we fear him? ایون مطلب عثمان بزدار کو بھی چاہیے کہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کو خود جو ہے وہ ڈیسنٹلی اس چیز کو لینا چاہیے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرح کے ریئیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ہم 4 سال بعد کیا منہ لے کر جائیں گے عوام کے سامنے, اور کس منہ سے انہیں کہیں گے کہ وہ ووٹ دیں پی ٹی آئی کو, جبکہ پی ٹی آئی ورکر ہوتے ہوئے ہم کسی حد تک ہمیں مایوسی ہے. مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے خان صاحب سے مایوسی ہے, لیکن ٹیم جو ہے وہ کام نہیں کرتی ہوئی نظر آ رہی. گورننس کا حال بہت برا ہے اس وقت. اچھا ابھی تک انہوں نے جو کیا, پولیس اصلاحات ہونی چاہیے, بروٹیلٹی ہے, ہم نے یہ کنفرم مطلب دوبارہ سے کیا اس چیز کو. بالکل. ایک اور دوست ہیں وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریننگ میں قمر علی قریشی صاحب کا کمنٹ ہے, عامر نذیر نے ایک غیر سنجیدہ کمنٹ کیا کہ حال صرف جماعت اسلامی, تو ٹھیک ہے. قمر علی قریشی کہہ رہے ہیں کہ جب بھرتی ٹریننگ میں جاتے ہیں تو وہاں سسٹم اور بڑا گھناؤنا ہے, جب ریکروٹ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کا لہجہ اور باڈی لینگویج ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ ٹریننگ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو ہونا چاہیے, لیکن میرے خیال ہے اوور ہالنگ کی ضرورت ہے, پورے نظام کو اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. ٹریننگ کو جدید اس کا پروسیجر جنرل درانی آپ نے جیسے کہا کہ ایک ہیڈ بنا دیا جاتا ہے, لیکن اس کی جو جڑیں آفیسرز کی بھی اور باقی کی بھی بیوروکریسی میں اور بیوروکریسی سے باقی سب میں گھسی ہوئی ہیں, اس کے لیے کیا کریں گے مجھے نہیں سمجھ آتی. کیونکہ مطلب آپ مائنڈ سیٹ کیسے چینج کریں گے؟ مائنڈ سیٹ صرف اسی طرح چینج ہوتا ہے کہ آپ کے جو پورا کا پورا آپ کی ٹریننگ کا پروسیجر ہے, آپ اس کو کسی آپ نہ کریں یو کے سے, آپ سنگاپور والوں کو بلا لیں, ان سے بات کر لیں, ان کی پولیس بہت اچھی ہے. لیکن اگر آپ یو کے سے بھی کہتے ہیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کچھ لوگوں کو بلا کے کچھ الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنا لے جائے, ان کا رویہ دیکھا جائے, کچھ لوگوں کو یہاں بھیج دیا جائے کہ وہ آ کے دیکھیں کہ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا ہم اگر فرض کریں ایک پولیس آفیسر جو ہے جس طرح یو کے میں لوگوں سے بہیو کرتا ہے وہاں کرتا ہے پاکستان میں, تو کیا لوگ جو ہے وہ اس کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھائیں گے؟ ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. تو ہم ابرپٹلی کچھ بھی چینج نہیں کر سکتے. ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ اگر وہ ایک بہت نائسلی اگر آپ کو پولیس والا بہیو کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس کو اٹھا کے جو ہے نا الٹا جو ہے اس چیز کو اس کا ڈس ایڈوانٹیج. نہیں, نائس تو دنیا میں کہیں نہیں ہے. پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے ٹو ہینڈل کرمنلز اور وہ کرتے ہیں نائسلی. کا مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے, اینڈ سیکنڈلی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس پوری دنیا میں یہی ہے. آپ وہ بات یہ ہے کہ آپ لا کو امپلیمنٹ کریں. آپ کا لا کہتا ہے کہ پولیس آفیسر اگر کسی کی چیز کو کسی شخص کو کسٹڈی میں لیتا ہے تو اس کے 2 پرپز ہونا چاہیے. کوئی جرم جو ہے وہ کمٹ کرنے جا رہا ہے اس کو روکا جائے, یا اگر کوئی جرم ہو رہا ہے تو اس کو مزید ہونے سے روکا جائے. یہ 2 سرکمسٹانسز ہیں جس میں وہ انٹرفیئر کرتا ہے. اور وہ کسی بھی شخص کو جب وہ لیتا ہے اپنی گرفتاری یا کسٹڈی میں لیتا ہے تو اس وقت مطلب بیسکلی تو جو بنیادی حقوق ہیں اس کے وہیں پہ سلب ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ظاہر اپنی مرضی سے پھر وہ نہیں لے سکتا, آپ اس کو کسٹڈی میں رکھیں. تو یہ 2 چیزیں ایک تو مین وجہ ہونا چاہیے کہ واقعی پولیس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو کر رہا ہے کہ وہ باقی اسی وجہ سے کر رہا ہے, یا کسی نے جو ہے 2-2.5 لاکھ کی رشوت دے دی اور جا کے شریکوں پہ جا کے جو ہے وہ 2-4 فائر کر کے ان کو اٹھا لیا گیا کہ جی آپ نے بھی فائرنگ کی. مطلب یہ بالکل کلچر ہے. بالکل میں آپ کو بالکل حقیقی واقعہ بتا رہی ہوں کہ ایک صاحب کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے اور انہی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور وہاں پہ جنہوں نے فائرنگ کی ان کے گھر سے پولیس نے 4 کھول برآمد کیے ہیں, اور 6 کھول برآمد کیا, کیونکہ ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی, ان کے گھر سے 4. یعنی یہ کہ جو وکٹم تھا اس کو جو ہے وہ مجرم بنا دیا گیا. اب
وجہ کیا ہوئی کہ جی پوری رشوت جو ہے وہ پہلے سے پہنچا دی گئی تھی. تو یہ ایک جو ہے وہ ایک سلسلہ, یہ ہمارے پنجاب کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہوں گی بقول جو ہے وہ ریٹ جو ہے بزدار صاحب کے زمانے میں جو تھانے کا ہے, اس طرح کی چیزوں کو وہ ڈبل ہو چکا ہے بائی دا وے. تو پہلے شاید 1.5 لاکھ میں یہ کام ہو چکا ہوتا تھا, اب یہ 2.5 لاکھ میں ہوتا ہے. تو بہت اگر زیادہ ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ سختی کرتے ہیں تو ریٹس بڑھتے ہیں صرف. بالکل, اب عوام یہ کے لیے ریٹس دونوں بڑھتے طرف ہیں سے اور کچھ نہیں بڑھتے, عوام کے لیے دونوں طرف سے مشکل ہے. تو اب مطلب جو شریف بندہ ہے وہ تو پھنس گیا. اب مطلب اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ آپ کو پولیس والا آپ کیا ٹریننگ دیتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ سب چیزیں مطلب پولیس کسی بھی شخص کے ہاتھوں کیسے استعمال ہوگی؟ صرف طاقت اور پاور آپ نے اس کو زیادہ لامحدود دے دیے, اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں جس ایریا میں رہتا ہوں یہاں پہ اس کے قریب پولیس ٹریننگ سینٹر ہے, اور یہ لاہور میں جی جی اس کے علاوہ ایک بار میں یہیں قریب ہی ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کے پاس تھا, تو آدھی رات کا وقت ہے اور وہاں پہ ایک سینئر یا کہہ لیں ایک گھاگ پولیس والا اور ایک جونیئر پولیس والا, دونوں جو ہیں وہ اکٹھے تھے آدھی رات کو, اور وہ وہاں سے کچھ چپس وغیرہ لینا چاہ رہے تھے. اور ان کی باڈی لینگویج جو مجھے اس سے اندازہ ہوا, تو جو سینئر ہے وہ بائک پہ بیٹھا رہا اور اس نے جونیئر کو کہا کہ جاؤ جا کے اندر سے وہ چپس وغیرہ لے آؤ. اب میں نے دیکھا کہ اس کی جو جونیئر ہے ٹریننگ کے باوجود اس کی باڈی لینگویج میں جھجک تھی. اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں مفت میں چیزیں وہاں سے کیسے اٹھاؤں. جی بالکل ٹھیک ہے, تو اس نے آ کے وہاں سے اٹھائی, پھر دائیں بائیں گھومتا رہا, پھر وہ بالآخر وہ سینئر اپنی گن اٹھا کے اندر آیا اور آ کے اس کو کہتا ہے تم نے بڑی وہ جو ایک بدتمیز ایک لہجے میں ہوتا ہے, تم نے لے لیا, چلو آؤ چلے. تو وہ اس کو ساتھ لے کے, اور وہ کاؤنٹر والا ان کو دیکھ رہا ہے, اور جیسے کہ وہ رواج بھی ہے پیچھے سے ہاں, تو وہ ان کو بھی اندازہ ہوا کہ یہ بس ایک بتا لینے آئے تھے. تو اب میں نے اس کو دیکھ کے تو میں یہ چیز سوچ رہا تھا کہ یہ ہے ٹریننگ آن جاب. یہی تو ٹریننگ ہے, مسئلہ تو یہی ہے. ہاں, آن جاب ٹریننگ ہے کہ اس طریقے سے آپ نے عوام کو لوٹنا ہے, اس طریقے سے آپ نے اپنا روب دکھا کے تو آپ نے, تو یہ آغاز ہوتا ہے, پھر انجام تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ پھر ہر قسم کی حرکت میں اور استحصال میں جاتا ہے. بالکل. لیکن آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں جو ہے نا اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں, اور اس وقت کسی سوشل میڈیا نہیں تھا, تو اس پہ کسی نے ایکشن نہیں لیا. مجھے افسوس ہوتا ہے صحافی حضرات اور میڈیا نے بھی اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا, لیکن کراچی میں جو ہے وہ پنجاب سے کئی گنا زیادہ جو ہے نا وہ باقاعدہ لاشیں ملا کرتی تھی, اور جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کا بیٹا آج گیا ہے تو واپس آئے گا یا نہیں. تو اس طرح کے حالات بھی رہے ہیں. اور پھر وہی بات آتی ہے کہ جی سندھ کو پھر اگنور کر دیا جاتا ہے. ابھی بھی دیکھیں سندھ کے کیا حالات ہیں, اور جو ہے خان صاحب جو ہے کچھ نہیں کر رہے, اور پیپلز پارٹی والے جو ہے فل ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ہر جگہ کی بات کرنا چاہیے. اب چلیں پنجاب کے بہانے اس بات کو اگر لیا جائے تو اگر پولیس کی اصلاحات ہوتی ہیں تو امید تو یہی ہے کہ وہ پورے ملک پر پھر نافذ العمل ہوں اور اس پہ کچھ کام کیا جائے. لیکن طریقہ وہی ہے کہ جی ان کی ٹریننگ بہتر کی جائے, جو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ان کو آہستہ آہستہ جو ہے ریٹائرڈ کر کے جو ہے نئے لوگوں کو لایا جائے جن میں کچھ نئی چیزیں ہوں, نئی ٹریننگ ہو, اور یہ مائنڈ سیٹ ان میں جو ہے وہ کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے. اور تو کوئی راستہ آپ نے ڈولفن کے نام سے ایک نئی, بائی دا وے عماد بزدار کا کوسچن ذرا اوپر چلا گیا, وہ انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ روایتی ہم نے جو چہرے قبول کیے ہیں کیا ان کی سزا تو نہیں بھگت رہے؟ یہ اس کا آنسر اس کے میرے کمنٹ کے بعد دیجیے گا. میں وہ یہ جو کیا نام ہے, چلے آپ بلکہ اسی کا اسے آنسر اس میں کر دیں. دیکھیں روایتی چہرے آپ کو جو ہے نا وہ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی تو ہے, لیکن بات یہ ہے کہ 30 سال میں پولیس کو کیا بنایا گیا؟ ان کو بنایا گیا سیاسی حکمران اور شخصیات کا اعلی کار. وہ یہ بھول گئے کہ انہیں پبلک کو سرو کرنا ہے, وہ یہ انہیں پتا ہے کہ ہم اس اہم شخصیت کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اگر یہ مینٹیلٹی کے ساتھ پولیس ہے تو اس کو آپ اوور نائٹ چینج نہیں کر سکتے. اور اگر وہ لوگ اب بھی ہماری کیبنٹ یا سیاست کا حصہ ہیں اور خان صاحب کے ساتھ ہیں تو یقیناً ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. تو اس کنٹریبیوٹری فیکٹر کو جو ہے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. امید ہے کہ اگر ہم کچھ پرفارم پی ٹی آئی گورنمنٹ, عمران خان صاحب اپنی گورنمنٹ میں اکانومی کے اور باقی مسئلوں میں تو چلیں ٹھیک ہے وقت دینے کی بات, جو لا اینڈ آرڈر اور انتظامی معاملات اور بیوروکریسی کو نکیل ڈالنے کی بات یا اور
انٹرنل معاملات ہیں یا جیسے ٹریفک پہ انہوں نے شروع کیا تھا, قبضہ مافیا پہ کیا تھا, وہ ایک شروع کے 10-20 دن کہہ لیں یا چند ہفتے جو ہے اس کی گہما گہمی رہی اور وہ دوبارہ سے ایک جھاگ بیٹھنا شروع ہو گئی. بالکل. تو ابھی کوئی ایسی ایبلٹی نظر آتی ہے کسی جگہ پہ جس کی وجہ سے ہم یہ امید کر لیں کہ یہ ایک معاملہ جو اتنا بڑا چیلنج ہم ان کو دینے جا رہے ہیں کہ جی شاید وہ اس طرح سے کر لیں, یا جنرل ناصر درانی پہ امید ہے کہ وہ پرفارم کر لیں گے پنجاب میں بھی ویسے ہی جیسے انہوں نے کے پی کے میں کیا, حالانکہ دونوں کے ڈائنامکس میں بھی بہت فرق ہے. جی ویسے ڈائنامکس میں فرق بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ فرق ہے. پنجاب کی مینٹالٹی کو شاید ناصر درانی کے لیے تھوڑا سا ٹیکل کرنا مشکل ہوگا کیونکہ کے پی کے لوگ اور پنجاب کے لوگ بہت بہت مختلف ہے. لیکن امید ہے کہ اگر وہ کے پی کے کا 50% بھی اگر پنجاب میں ڈیلیور کر دیں تو ایک بہت بڑا میجر چینج آئے گا. اور پھر یہ کہ گریجولی کچھ پارلیمنٹ کو بھی کام کرنا چاہیے, کچھ سخت قوانین بنائیں اور اس پہ عمل درآمد کرائیں, کورٹ کچھ ایکٹیو ہوں, اور کوئی ایک ادارہ جو ہے نا وہ بنایا جا سکتا ہے جو کہ شہریوں پہ مشتمل ہو, جو کہ پولیس واچ وغیرہ کرے. تو اس پہ آپ کوئی ایسا ادارہ بنائیں جس میں چند جو ہے سویلین لوگ ہوں اور اس کو آپ پولیس واچ کا نام دے دیں, اور اس میں جو ہے اگر پولیس کے خلاف کوئی وہ ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہے اس کی شکایت کریں. تو کوئی ایک ایسی باڈی بنائی جا سکتی ہے, اس میں اس کو کوئی اختیار بے شک نہ ہو, لیکن ان کو جو کمپلین آئے اس کو وہ پراپر چینل جو ہے وہ اس پہ ڈال دیں, مطلب لوگوں کی جو بات ہے وہ سنی جائے کہیں نہ کہیں. تو ایک ایسی چیز کی جا سکتی ہے اگر کچھ لوگ مل کے کرنا چاہیں, اور اگر پرائم منسٹر اس پہ سوچیں کہ کچھ لوگوں کو کچھ اچھے جو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں سٹیزن کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں جیسے, تو ان کو ملا کے ایک باڈی بنا دی جائے, 2-4 لوگوں کو, کچھ چھوٹے موٹے مطلب بہت زیادہ اختیارات کی اس میں ضرورت نہیں ہے. بیسکلی تو ان کو صرف دیکھنا ہے کہ اس کوئی بھی کمپلینٹ ان کے پاس آتی ہے اس میں کتنی جان ہے اور اس کو آگے کس طرح بڑھانا ہے. That's it. تو بے شک ان کو جو ہے سٹیزن پورٹل سے اٹیچ کر دیا جائے کہ وہ وہاں پہ شکایتیں ادھر سے پروسیس کر دیں, کیونکہ دیکھیں سٹیزن پورٹل کتنے لوگ یوز کر سکتے ہیں. ہماری 22 کروڑ کی عوام میں ہم لوگ 1.5 کروڑ اس وقت فیس بک پہ ہیں. اگر میں زیوم کروں کہ 2 کروڑ کر سکتے ہیں تو باقی کی جو 19-20 کروڑ کی آبادی ہے تو وہ تو اس کی تو کوئی سننے والا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے. نہیں, وہ سٹیزن پورٹل میں ویسے بھی بہت کچھ نہیں ہو رہا. شروع میں کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں لیکن there are lots of complaints about them. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دیکھیں سٹیزن پورٹل کیا ہے, سٹیزن پورٹل بھی تو وہی چیز ہے جو آپ کے ادارے ہیں. 50% بھی اگر اس پہ آپ کو مل رہی ہے نا, اگر آؤٹ پٹ اس کی ہے تو آپ سمجھیں کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. میں اس کو 100% میں اس کو بھی نہیں سمجھتی کہ ہوتا ہے وہاں پہ, لیکن اس کے انڈر جو ہے کافی کچھ ہو رہا ہے. میں نے ریکویسٹ کی تھی ایک جو سٹیزن پورٹل کے جو بنانے والے ہیں ان سے کہ وہ کسی دن آئے ہم سے بات کریں آ کے, کیونکہ انہوں نے کے پی میں ایک بڑا سسٹم بنایا ہے 1 ونڈو کا, اور اس میں جو ہے جتنی بھی سٹیزن کے لیے جو کاغذات کے ہوتے ہیں یا بہت ساری جو سروسز جو ہوتی ہیں نا جو شہری کو چاہیے ہوتی ہیں, وہ 1 ونڈو کرنے کا انہوں نے وہاں پہ جو ہے آپریشن شروع کیا ہے کے پی میں. تو امید ہے کہ باقی صوبوں میں شروع ہوگا, لیکن کے پی کے میں بہرحال اٹس اباؤٹ ٹو اسٹارٹ ناؤ. تو کام تو ہو رہا ہے اور کافی جگہ پہ بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ باقی جہاں ادارے آ جاتے ہیں نا تو اداروں کی کارکردگی کو آپ 100% کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ ڈاج کا بھی رہے گا, اور پرائم منسٹر کے ڈر سے وہ 50% تو شاید کام کر دیں, 100% پھر بھی نہیں کریں گے. کہیں نہ کہیں کوئی سیاسی ایلیمنٹ بھی آ کے ان کو روکے گا. تو ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھ کر جو ہے وہ اگر کچھ ادارے 50% بھی بہتر پرفارم کر رہے ہیں تو ہمیں اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. چلیں ابھی اب اگلے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا اسٹیپس ہوتے ہیں, تو شاید ہم پھر اس کا ایک فالو اپ کریں. نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ ہم فالو اپ کرنے کے لیے اس کا وہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے زمینہ رشید صاحبہ, بہت شکریہ آپ کی شمولیت کا. ہم اس سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں. جی دوستو, آپ جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے, ہم نے صرف یہ ڈسکس کیا کہ یہ محکمہ اور اس کے حالات کیا ہیں, اور ابھی جو حکومت انتظامات لینے جا رہی ہے اس کی کوئی ایفیکیسی ہے, ان کی کوئی اس کا اثر ہوگا. بظاہر تو نہیں لگتا, ہمارے کسی تجزیے میں یہ چیز کوئی امید افزا نہیں ہے, لیکن امید کے خلاف امید کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید گورنمنٹ کی بہتر نیت اور کچھ لوگ اس میں جنرل ناصر درانی جیسے آفیسرز وہ اگر کچھ آگے اس میں کر سکیں, اور پولیس کے اندر سے بھی ایسے آفیسرز سامنے آ سکیں
جو اچھے ہیں ان کو سامنے لایا جائے، جن کا کنڈکٹ برا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تو اس کے ساتھ شاید کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم بہتری کی کوشش اور امید کرتے رہیں گے، اس سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ سوشل میڈیا ہے ہی ایک بہتری کی امید کرنے کی ایک کوشش۔ سمینا شی صاحب آپ کا ایک بار پھر شکریہ، سب بہت شکریہ دوستوں جی، کا آپ بہت کا شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، اس طرح کی خبروں اور تبصروں کے لیے میرا چینل پی کے کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔